بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جھنگ کے معززین اور خاص کر جو پیچھے گارڈن میں بیٹھی ہیں میری بہنیں اور بھائی، جن کی مدد کے لیے آج کی یہ تقریب ہم نے سجائی ہے، اور ہم آپ کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے لاہور سے چل کر اتنے بڑے فنکار، یہ تمام لوگ آپ کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی تقریب بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی تقاریب ہر مہینے ہوں گی، اور جو بھی یہاں کے ضلع جھنگ کے جو بھی نیڈی لوگ ہیں، جن کو خوراک کے حوالے سے، جن کو بیماریوں کے حوالے سے، یا جو بھی کوئی تشنگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم بھرپور طریقے سے آپ کی مدد کریں گے۔ اور میرے یہ جو فنکار بھائی ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ 2 دن کے صرف نوٹس پر اپنی تمام مصروفیات کو روئے کار رکھتے ہوئے یہ یہاں پر آپ کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے سب سے پہلے جناب 3 ہفتوں میں جو جھنگ میں جس طریقے سے اس سیلابی آفت کو آپ نے مردانہ وار ڈیل کیا ہے، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اسی کام کو، اسی جرأت کو، اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے جو ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کی اس آواز پر لبیک کہا، اور اتنے بہترین آرٹسٹوں کو بھی 2 دن کے نوٹس پر یہاں پر ہم لے کے آئے ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کے اس آرگنائزیشن کو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ہم اپنی کو فاؤنڈیشن کا درجہ دیتے ہیں، اور جنگ کے تمام جو ویلفیئر کے کردار جو کام ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیر نگرانی جو ہے بھرپور طریقے سے آپ کو طے کریں۔ میں اپنے تمام جو فنکار ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے آج کی تقریب کو 4 چاند لگایا اور یہاں پر تشریف لائے۔ جناب نیت اجاز صاحب، بہت بڑا نام، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب، آپ 1 دن کے نوٹس پر آپ تشریف لائے۔ جناب اچھی خان صاحب، سینکڑوں فلموں کے ہیرو اور ویلن، جناب ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب صاحب رانا صاحب اور جناب بادل صاحب کی اسلام آباد سے چل کے آئے ہیں، انہوں نے 10 گھنٹے کا سفر کیا، رات کے چلے ہوئے، میں جناب آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ حضرت رنگیلا صاحب، بہت بڑا نام، بہت بڑا کردار، یہ ہمیشہ ہمارے ویلفیئر کے پروگراموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، جناب آپ بھی قابل تحسین ہیں۔ جناب اشرف خان صاحب بہت ہمارے سینئر فنکار ہیں، سینکڑوں فلموں میں انہوں نے کردار ادا کیا، بچپن سے یہ رول کردار ادا کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور جناب اس وقت ہمارے پاس سینئر جو آرٹسٹ ہیں، جناب ارشد محمود صاحب، ارشد محمود صاحب بہت بڑی اکیڈمی ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا، اور اس ایج میں یہ ہم سے سب سے زیادہ جوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جناب ہمارے لیجنڈ کرکٹر جناب منظور الہی صاحب، یہ ان کا اپنا ایک کردار ہے، اور یہ اتنے مٹے ہوئے انسان ہیں کہ یہ دن رات ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ ہم ہر ضلع میں وہ بچے جو ایز اے بالر، ایز اے بیٹسمین، ان میں ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن انہیں بھرپور طریقے سے بیک اپ دینے کے لیے تیار ہے، اور انہیں قومی سطح پر لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے چیف کوآرڈینیٹر جناب منظور الہی صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی ہمارے تقریباً 10-12 جو کرکٹر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان سے ساری مشاورت ہو چکی ہے۔ ہر ضلع میں جو کرکٹ اور سپورٹس کی پروموشن کے لیے ہم بھرپور طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں گے، اور جو فنکار ہیں ہر ضلع میں، چاہے وہ گلوکار ہیں، چاہے وہ آرٹسٹ ہیں، اور ان میں پوٹینشیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی بھی ایک ہم ایسوسیشن بنا رہے ہیں، ان کو بھی ہم پروموٹ کریں گے۔ تو یہ تو آج کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کرتا چلوں۔ ہمت مردہ مدد خدا، یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمت کرتا ہے تو وہ پھر پرویز اقبال جٹ کی طرح اپنے ضلع میں چند دنوں میں ایک نمایاں کردار بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے، ہمیں جو رزق دیا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم اس امانت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں، اللہ کے بھی اور اللہ کے بندوں کو بھی۔ ہمارا ٹائم، ہمارا جذبہ، ہمارے وسائل، سب کچھ اللہ کی دین ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم مستحق لوگوں کو ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔
کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، اور جو لوگ اللہ کے بندوں کے لیے کردار ادا کرتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے کافی۔ 3 ڈائلسس مشینوں سے لاہور میں رحمان فری ڈائلسس سینٹر کی بنیاد رکھی۔ ان 21 سالوں میں آج ہمارے پاس 250 ڈائلسس مشینیں ہیں۔ پاکستان کے 11 شہروں میں روزانہ 250-300 لوگوں کے مستحق لوگوں کے فری ڈائلسس ہوتے ہیں۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن جب یہ ہم عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جرأت بھی دیتا ہے، جذبہ بھی دیتا ہے، صلاحیت بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے وہ دن رات اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ مقام ہمارے لیے ہم سب کے لیے جو اس تقریب میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ اسی جذبے سے بیٹھے ہیں۔ کوئی دینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی لینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی لینے والے نہ ہو تو دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب قابل احترام ہے۔ اور اس کے بعد میرے لیے اس ناچیز کے لیے سب سے بڑی جو قابل عزت بات ہے کہ میرا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ مجھے 12 سال کام کرنے کا موقع ملا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی بلیسنگ تو نہیں ہے۔ اور ان کو رحمان فاؤنڈیشن کا ایز چیف پیٹرن لایا، اور پھر انہی کی ایڈوائس کے مطابق یہ جو بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن ان کی مشاورت اور ان کی نگرانی میں اس کی بنیاد رکھی۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک پیغام جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا الفت بھائی، مجھے ہمیشہ الفت بھائی کہا، جو میرے لیے انتہائی عزت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیار غیر سے اپنے تمام خواہشات کو ٹھوکر مار کر پاکستان کے لیے میں آیا، اور دن رات محنت کر کے میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اب کوئی دشمن، چاہے انڈیا ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، پاکستان کی طرف پہلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا ڈزنٹ میٹر، میں نے اپنا کردار کیا اپنی دھرتی ماں کے ساتھ، اپنے ملک، اپنے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اس کے لیے تو میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو وہ آپ نے پچھلے 2 ماہ پہلے جو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو پنجہ پڑا، تو چند گھنٹوں میں ہمارے سپوتوں نے، ہماری پاک فوج نے، ہمارے ان دلیروں نے، ان ہیروں نے کس طریقے سے ناکو چنے چبائے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا ایٹمی طاقت کا ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا جذبہ اور ہمارا جو ہے رائٹ وے پر ہونا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری ایک خواہش ہے جو کہ میں اس پر کام نہیں کر سکا، اور اس خواہش کی تکمیل ایٹم بم بنانے سے بھی 100 گنا زیادہ مجھے خوشی ہوگی، وہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک بہترین قوم کے دائرے میں بننا چاہیے۔ اس پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، اور اگلے چند سالوں میں پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بننے چلا ہے، معیشت کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے بھی۔ جو پاکستان پر تنقید کرتے ہیں وہ جہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور پاکستان میں وہ مسائل موجود ہیں جو شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں، لیکن ہمارے نااہل، اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، ان مسائل کو آرگنائز نہیں کیا گیا، انہیں عوام کو سویلائز نہیں کیا گیا، انہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے سامنے نہیں لایا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہمارے مسائل بھی آرگنائز ہو رہے ہیں، اور ساری چیزیں ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا میں پاکستان کی کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ وہ مسلم ممالک جو پاکستان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، آپ پاکستان کے برہنِ منت ہیں۔ تو یہ اس مالک کا کرم ہے، کیونکہ یہ پاکستان کلمہ کے نام پر ماضی وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی کی برکت سے ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم جو لوگ صرف خانہ پوری کی حد تک باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، لیکن حقائق میں چیزوں کو جو ہے وہ استعمال میں لانا اور ڈلیور کرنا، یہ اصل بات ہے۔ تو میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی، جس جگہ میں بھی اپنا جو کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ ایز اے باپ ہے تو بھرپور کردار ادا کریں، ایز اے ماں، ایز اے بھائی، ایز اے بہن، ایز اے ٹیچر، ایز اے جو ہمارے جو ملازمین ہیں وہ انصاف کے ساتھ وہ سیلری لے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو جب ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو پھر ہم دنیا کی عظیم قوم بن کر سامنے آئیں گے۔ اور ایک آخری بات آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں
کہ بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن نے ڈاکٹر عبدل قدیر کے نام پر ہر شہر میں بیسٹ نیشنل آر ٹی انسٹیٹیوٹ کا جال بچھا ہے. اس درجنوں آر ٹی انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ میں 1 درجن کے قریب اور لاہور میں اور باقی شہروں میں ہم نے یہ ہر یونین کونسل کی سطح پر یہ آر ٹی انسٹیٹیوٹ بچھانے ہیں اور اس کا یہ دنیا کا جدید ترین ٹول ہے. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ میٹرک سے لے کر ایم اے تک جو بچی بچہ جن کے پاس ڈگری ہے اور ہمارے سروے کے مطابق 95% جو نوجوان بچے بچی ہیں وہ بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں ڈگری ہونے کے باوجود. انشاءاللہ تعالیٰ ہر ضلع میں جیسے پرویز اقبال جٹ صاحب ہیں ہر ضلع میں ایسے جو ثبوت ہیں ان کی زیر نگرانی انشاءاللہ تعالیٰ تمام یوتھ اور بچے بچیوں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. یہ 6 ماہ کے فری آف کاسٹ کورس ہوں گے, ان کو سرٹیفائی کیا جائے گا, ٹیکنیکل ڈگری دی جائے گی اور جن کو بیسٹ نیشنل آرگنائزیشن کی ڈگری بھی مل گئی اگلے 3 ماہ میں انہیں بہترین جاب دلوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جس سے ہم یوتھ کو آگے پرمان چڑھائیں اور جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ ان کے مقام تک پہنچائیں. تو یہ سب کچھ ہم نے مل کر کرنا ہے, کندھے سے کندھا ملا کر کرنا ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. السلام علیکم.